السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسو جرجان سے توس جانے والا قافلہ دامن قوم میں پہنچا ہی تھا کہ اچانک پہاڑی کمین گاہ سے ڈاکو اس پر ٹوٹ پڑے اور لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا، اور اسی دوران میں ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا کہ ایک نوعمر لڑکا اپنا تھیلا چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے پکڑ کر سردار کی خدمت میں لایا گیا۔ لڑکے نے تھیلا سینے سے چمٹا لیا تھا۔ سردار نے تھیلا چھین لیا۔ لڑکا منتیں اور گریہ زاری کرنے لگا، تھیلے میں جو کچھ نقدی ہے لے لو، مگر میرے کاغذات واپس کر دو۔ سردار کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس لڑکے کو نقدی کی نہیں، کاغذات کی فکر ہے۔ سردار نے پوچھا، صاحبزادے، ان کاغذات میں کیا ہے کہ تمہیں صرف ان کی فکر دامن گیر ہے؟ ان میں میرا وہ علم ہے جو میں نے مسافرت کی سختیاں جھیل کر اور شب و روز مشقت اٹھا کر حاصل کیا ہے۔ یہ اگر مجھ سے چھن گیا تو میں اپنے عزیز ترین سرمایہ حیات سے محروم ہو جاؤں گا۔ اس لڑکے نے جواب دیا۔ سردار چند لمحوں کے لیے حیرت میں ڈوب گیا، پھر اس کی آواز ابھری، میاں صاحبزادے، وہ علم کس کام کا جس کو میرے جیسے ڈاکو لے اڑیں؟ ہم تو سنتے آئے ہیں کہ علم وہ دولت ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ تھیلا لڑکے کو واپس مل گیا، مگر اس کے دل و دماغ میں ہلچل مچ گئی۔ سردار کے الفاظ بار بار اس کے ذہن میں گونج رہے تھے کہ وہ علم کس کام کا جس کو میرے جیسے ڈاکو لے اڑیں۔ اور پھر اس لڑکے نے اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ کر لیا۔ وہ لکھے ہوئے علم پر کبھی انحصار نہیں کرے گا۔ جو کچھ سیکھے گا اسے قرطاس کے حوالے کرنے کے بجائے دل و دماغ میں نقش کرے گا، اور اس فیصلے نے اس کی علمی زندگی کا رنگ ہی بدل ڈالا۔ یہ نوعمر صاحبزادے محمد بن الغزالی تھے، جو آگے چل کر امام زین الدین ابو حامد محمد الغزالی کے نام اور لقب سے علم و دانش اور دعوت و عزیمت کی دنیا میں مشہور ہوئے۔ امام غزالی 450 ہجری میں طوس میں پیدا ہوئے۔ یہ طغرل سلجوقی کا آخری دور تھا۔ والد محمد بن احمد بڑے نیک اور خدا ترس شخص تھے۔ بافندگی پیشہ تھا، اگرچہ ان پڑھ تھے، مگر علماء اور صلحاء کی صحبت نے ان کے ذہن و فکر کو جلا بخش دی تھی۔ امام 15 برس کے تھے کہ والد فوت ہو گئے۔ تحصیل علم کا بچپن ہی سے شوق تھا۔ پہلے اپنے وطن میں تعلیم پائی، کچھ مدت جرجان میں رہے اور امام ابو نصر اسماعیلی سے پڑھا، پھر نیشا پور چلے گئے۔ امام الحرمین اپنے عہد کے سب سے بڑے عالم تھے۔ نیشا پور کے خطیب، اوقاف اسلامی کے ناظم اور مدرسہ نظامیہ کے صدر مدرس تھے۔ ابن خلقان کے الفاظ میں علم و دینی میدان میں ان کا کوئی حریف نہ تھا۔ محراب و منبر کی زینت تھے۔ خطابت، درس و تدریس اور وعظ و تذکیر میں ان کی عظمت مسلم تھی۔ امام الحرمین اپنے اس باکمال شاگرد پر بے حد نازاں تھے۔ ان کی خداداد اعلیٰ صلاحیتیں مسحور کن تھی۔ انہوں نے تعلیم و تدریس میں انہیں اپنا نائب بنا لیا، یعنی امام الحرمین نے امام غزالی کو تدریس میں اپنا نائب بنا لیا تھا، اور فرمایا کرتے تھے، غزالی علم کا بحر ذخائر ہے،
استاذ کے انتقال کے بعد نیشا پور سے امام غزالی نکلے۔ اس وقت آپ کی عمر 28 برس کی تھی۔ اتنی چھوٹی عمر کے باوجود آپ کا شمار بلاد اسلامی کے چیدہ با کمال اصحاب علم و فضل میں ہونے لگا تھا۔ یہاں سے امام نظام الملک کے دربار میں پہنچے۔ نظام الملک تک ان کی اعلیٰ علمی صلاحیتوں کی شہرت پہنچ چکی تھی۔ وہ ان کے ساتھ بڑے اعزاز و اکرام سے پیش آئے۔ یہاں بڑے بڑے اصحاب کمال جمع تھے۔ بحث و مباحثوں اور مناظروں کی محفلیں دربار کی امتیازی خصوصیت تھی۔ امام غزالی ان بحث و مباحثوں میں سب پر حاوی رہتے تھے۔ نظام الملک ان کی قابلیت اور صلاحیتوں سے بڑا متاثر ہوا۔ اس نے انہیں مدرسہ نظامیہ کا ریکٹر بنا دیا۔ مدرسہ نظامیہ اس دور میں عالم اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی۔ امام غزالی جلد ہی علمی حلقوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ ان کے علمی تبحر کا شہرہ دور دور تک پھیل گیا۔ تشنگان علم ہر طرف سے آپ کے حلقہ درس میں شریک ہونے کے لیے بغداد کا رخ کرنے کے لگے۔ امام کا مرتبہ اپنے عہد کے بڑے بڑے ارکان و اعیان سلطنت سے کم نہ تھا۔ خلیفہ مقتدی باللہ کی طرف سے انہوں نے سفارت کے فرائض بھی سر انجام دیے، یعنی امام غزالی نے سفارت کے فرائض بھی انجام دیے تھے۔ امام غزالی کا دور فلسفہ اور تعقل پرستی کا دور تھا۔ یونانی فلسفیوں کی کتابیں، خصوصاً ارسطو کی تصنیفات جو عربی میں منتقل ہو چکی تھی، مسلمانوں کے فکر و ذہن کو بری طرح متاثر کر رہی تھی۔ دینی اصطلاحات کو نئی نئی معانی پہنائے جا رہے تھے۔ آیات قرآنی کی نئی نئی تعبیریں کی جا رہی تھی۔ جو بات عقل اور فلسفے پر پوری اترتی صرف وہی قابل قبول ہوتی، اور باقی ہر شے لائق استدراج۔ دوسری طرف باطنیت کا فتنہ عروج پر تھا۔ باطنیت محض ایک فکری رویہ نہ تھا، بلکہ وہ ایک سیاسی رویہ بھی تھا۔ باطنیوں سے عالم اسلام کا کوئی توانا اور متحرک دینی اور سیاسی رہنما اور عالم اور صالح شخص محفوظ نہ تھا۔ فلسفہ اور باطنیت کی ان دو بلاؤں کے درمیان مسلمان ذہنی انتشار میں مبتلا حیران و پریشان کھڑے تھے۔ مسلمانوں کے دانشور طبقے کے ایک بڑے عنصر کا رجحان فلسفے کی طرف تھا۔ باطنیت سے خوش عقیدہ عوام الناس اور عام پڑھا لکھا عنصر مرعوب و متاثر تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ دین کی گرفت ذہنوں اور اعمال پر ڈھیلی پڑ گئی۔ دینی افکار و عقائد کی بنیادیں متزلزل ہو گئی۔ دین کو زمانے کے جدید ترین تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے اس کی تراش خراش شروع ہو گئی۔ اسلام کے خلاف ایک بغاوت عام تھی جو برپا تھی، جس سے کوئی طبقہ محفوظ نہ تھا، اور وہ جن پر دفاع دین کی ذمہ داری عائد ہوتی تھی یا تو خود اس سیلاب بلا خیز میں بہہ رہے تھے، یا بے بسی اور بے چارگی کے عالم میں مسجدوں کے حجروں اور مدرسوں کی چار دیواریوں میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ اس فساد کے آگے کھڑا ہونے اور اپنے دین کا دفاع کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے اپنے جس بندے کو دی وہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی تھے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے اپنے عہد کی اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کی تھی۔ عقلیات اور فلسفہ ان کی علمی زندگی کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ شب و روز اس بحر ظلمات کی غوازی کرتے، لیکن بائی ہیما یہ زندگی اپنے دامن میں اطمینان کا سامان نہ رکھتی تھی۔ عقلی بحثوں اور استدلالی مارکہ آرائیوں میں وہ خود شک و ریب کے کانٹوں کا شکار ہو گئے۔
جو گردش و روز شب کے ساتھ بڑھتے چلے گئے۔ بالآخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس زندگی سے ان کا دل اچاٹ اور بیزار ہو گیا۔ اس بیزاری نے انہیں تحقیقی مطالعے پر راغب کیا۔ وہ سال بھر تک کتابوں کے وسیع سمندر میں ڈوبے رہے۔ اس مطالعے سے ان پر فلسفے کی نامحکمی اور عقلیات کی بے مائگی عیاں ہو گئی۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ فلسفہ اپنے دامن میں قلب و دماغ کی تشفی کا کوئی سامان نہیں رکھتا۔ اس کی بنیاد پر قائم ہونے والی افکار و نظریات کی عمارت سطح بینوں کوتاہ فہموں کو چاہے کتنی ہی خوشنما اور پختہ اور مستحکم نظر آئے، فی الحقیقت سخت بودی اور کھوکھلی ہے۔ حقیقی علم وہ ہے جو کتاب و سنت کے صاف و شفاف سرچشمے سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر احسان و تصوف کے کوچے میں پہنچے۔ ابو طالب مکی، حارث محاسی، جنید شبلی، بازید بستامی وغیرہ اجل صوفیاء کے ملفوظات اور تصنیفات کا مطالعہ کیا، اور آخر کار جاہ و اقبال، علم و تعلم اور عزت و شہرت کی زندگی کو لات مار کر بغداد سے نکل کھڑے ہو گئے۔ 11 برس تک دمشق، بیت المقدس، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور اپنے وطن میں سخت مجاہدہ اور ریاض کی زندگی گزاری، اور شک و ریب اور بے اطمینانی کے وہ تمام کانٹے نکل گئے جن سے ان کی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی، اور سکون قلب میسر آیا۔ خالص دین پر نئے سرے سے شعوری ایمان لائے۔ غزالی رحمت اللہ تعالی اس سارے سفر سعادت اور یقین کی روادات اپنی کتاب میں بڑے اثر انگیز پیرائے میں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ آخر کار مجھ پر یہ عیاں ہو ہی گیا کہ آخرت کی سعادت اگر ہے تو اس میں ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، اپنے نفس کو ہوا و ہوس سے باز رکھے، دار غرور کے غبار کو اپنے دامن سے جھاڑ دے، دنیا سے اپنے قلب کا تعلق منقطع کر لے، ہمیشہ کے گھر کی طرف رجوع کرے، اور عزم صمیم اور ہمت بلند کے ساتھ اللہ کے راستے پر گامزن ہو جائے۔ اور یہ سب کچھ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک جاہو عمل سے اعراض اور دنیا کے مشاغل و علاق سے اپنے آپ کو کاٹ نہ لیا جائے۔ میں نے اپنے احوال پر نظر ڈالی تو اپنے آپ کو علائق میں چاروں طرف سے گھرا اور ان کے اندر ڈوبا ہوا پایا۔ میں نے اپنے اعمال کا جائزہ لیا، خصوصاً تدریس و تعلیم کا، جو میرے نزدیک بہترین عمل تھا۔ میں نے دیکھا کہ میں ایسے علوم میں منہمک ہوں جو نہ تو آخرت کے راستے پر لے جانے والے ہیں اور نہ اس کے لیے فائدہ مند ہیں۔ پھر میں نے جس نیت سے تعلیم و تدریس کی سند بچھا رکھی تھی اس پر غور کیا تو اسے خالصتاً لغیر اللہ پایا۔ میں نے دیکھا کہ میرے اس جذبے کا محرک وہ صرف شہرت طلب کرنا ہے۔ چنانچہ مجھے یقین ہو گیا کہ میں ایک انہدام پذیر گڑھے کے کنارے پر کھڑا ہوں، اور اگر میں نے اپنے احوال کو نہ بدلا تو آگ کے اندر گر پڑوں گا۔ میں اپنی اس حالت پر ایک مدت تک مسلسل غور کرتا رہا۔ میرے دل میں شدید کشمکش بپا ہو گئی۔ ایک روز میں ہر شے سے دستکش ہو کر بغداد چھوڑ دینے کا ارادہ باندھتا اور اگلے روز اس ارادے کو توڑ دیتا۔ ایسا بھی ہوا کہ میں نے قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا مگر پھر کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ صبح طلب آخرت کی رغبت دل میں پیدا ہوتی اور شام خواہشات کا لشکر اس پر حملہ کر دیتا، اور یہ رغبت ان کی یلغار میں تہس نہس ہو کر رہ جاتی۔ حالت یہ ہو گئی کہ شہوات دنیا مجھے اپنی زنجیروں سے اپنی جانب کھینچتی
اور ایمان کا منادی پکارتا، الرحیل الرحیل، چلو چلو۔ عمر تھوڑی سی باقی رہ گئی اور درپیش سفر لمبا ہے۔ علم و عمل کی جس دنیا میں تم کھڑے ہو وہ ریا اور خیال کی دنیا ہے۔ آخرت کی تیاری اب نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ یہ علائق اب نہیں کاٹو گے تو کب کاٹو گے؟ چنانچہ پھر داعیہ پیدا ہو جاتا اور حرب و اقرار پر عزم غالب آ جاتا، مگر شیطان پھر لوٹ آتا۔ یہ حالت محض ایک عارضہ ہے اور یہ عارضہ جلد ہی جاتا رہے گا۔ اس کے آگے جھکنے سے بچو، جھک گئے اور گہن سے پاک اس ثمر و جا اور شان و شوکت سے دستبردار ہو گئے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ تم اپنی اس حرکت پر پچھتاؤ گے اور پھر ان کا دوبارہ حصول آسان نہ ہوگا۔ یہ ہر وقت شیطان میرے ذہن میں ڈالتا رہتا۔ دنیاوی خواہشات اور آخرت کے دوائی کے درمیان یہ کشمکش تقریباً 6 مہینے جاری رہی۔ ہر وقت اضطرار کی کیفیت طاری رہتی، پھر یہ کیفیت یہاں تک بڑھ گئی کہ اللہ نے میری زبان پر تالا ڈال دیا۔ میں پڑھانے بیٹھتا تو زبان سے ایک جملہ تک ادا نہ کر پاتا۔ پھر زبان کی یہ گرا اور بندش میرے پورے جسم و صحت پر اثر انداز ہونے لگی۔ دل ہر وقت حزن و افسردگی میں ڈوبا رہتا۔ ہاضمہ کی قوت جاتی رہی، کھانے کا لقمہ لینے کو جی چاہتا، نہ پانی کا گھونٹ پینے کو، حتیٰ کہ قوا مزمحل اور ضعیف ہو گئے۔ طبیبوں نے بڑا علاج کیا مگر تھک ہار کر جواب دے گئے۔ ہر طرف سے عاجز اور مایوس اور ہر سائی میں ناکام ہو کر میں نے اپنے اللہ سے التجا کی، ایسی التجا جو ایک مضطر انسان سارے سہارے ٹوٹ جانے کے بعد کرتا ہے، اور اللہ نے جو ہر دل مضطر کی التجا قبول کرتا ہے، میری التجا اسی طرح قبول کر لی۔ مجھ پر مشکل آسان ہو گئی۔ بغداد چھوڑ دینے کا عزم ہر دوسری خواہش پر غالب آ گیا۔ میں نے شام جانے کے لیے رخت سفر باندھ لیا، تاہم ظاہر یہ کیا کہ میں مکہ معظمہ جا رہا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ خلیفہ اور دوسرے اصحاب کو میرے اس ارادے کا پتہ نہ چلے کہ میں بغداد کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ رہا ہوں اور اب کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ چنانچہ میں نے بغداد چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ ہی وہ مال و متاع بھی چھوڑ دیا جو میں نے یہاں رہ کر جمع کیا تھا، اگرچہ وہ بقدر کفاف ہی تھا۔ شام میں تقریباً 2 برس عزلت نشین رہا۔ اس سارے عرصے میں تزکیہ نفس، صفائے قلب اور تہذیب اخلاق کے لیے خلوت و عزلت میں ریاضت اور مجاہدہ اور ذکر الہی کے سوا میرا اور کوئی کام نہ تھا۔ ایک مدت تک دمشق کی مسجد میں معتکف رہا۔ مسجد کے مینار پر چڑھ جاتا اور دروازہ بند کر کے دن بھر بیٹھا رہتا۔ پھر دمشق سے بیت المقدس پہنچا، یہاں بھی روزانہ مسجد صغرا میں جاتا اور دروازے بند کر کے اوارد و وظائف میں مصروف رہتا۔ پھر فریضہ حج ادا کرنے اور مکہ و مدینہ کی برکات سے دامن دل بھرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کا ذوق و شوق دل میں پیدا ہوا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قبر کی زیارت کرنے کے بعد حجاز کی طرف چل کھڑا ہوا۔ پھر بچوں کے بلاوے اور بہن کی محبت اور وطن کی محبت اپنے وطن کی طرف کھینچ لے آئی۔ یہاں بھی میں خلق خدا سے الگ تھلگ عزلت نشینی کی زندگی بسر کرنے لگا۔ تزکیہ قلب اور ذکر الہی دن رات کا وظیفہ تھا۔ زمانے کے حادثات، اہل و عیال کے اہم معاملات اور معاشی ضروریات اس خلوت و عزلت میں تشویش اور فکر کا باعث بنی۔ اس طرح خاصا وقت ان الجھنوں کو سلجھانے میں لگ جاتا، تاہم حالات چاہے جیسے بھی ہوتے، میں جس زندگی کو چھوڑ کر آیا تھا اس کی طرف لوٹنے کا کبھی خیال تک نہ آیا۔ اس طرح تقریباً 10 برس اور گزر گئے۔ ان خلوتوں کے دوران میں مجھ پر جن امور کا انکشاف ہوا ان کا نہ تو شمار ممکن ہے اور نہ استقصاء۔
اس سارے عرصے میں امام رحمت اللہ تعالی نے خلوت نشینی اور عزلت گزینی ہی پر اکتفا نہ کیا۔ انہیں مسلمانوں کے ہر طبقے کی فکر اور علمی خرابیوں اور گمراہیوں سے آشنا ہونے کا موقع بھی ملتا رہا۔ فلسفہ زدگی، متصوفین کی گمراہی، علماء کی بے عملی اور متکلمین کی مشگافیوں نے اکثر طبقات کا ایمان متزلزل اور عقائد کو بے لنگر کر دیا تھا۔ ان خرابیوں اور کمزوریوں کے حقیقی اسباب و عوامل پر ان کی گہری مشاہداتی اور تجرباتی نظر تھی۔ مختلف علوم کے وسیع اور جامع مطالعے اور کتاب و سنت سے گہری واقفیت کی بدولت وہ بجا طور پر محسوس کر رہے تھے کہ وہ مسلمانوں کے ان فکری اور عملی امراض اور عقیدہ اخلاق میں پھیلے ہوئے مقاصد کا مداوع کرنے کی استطاعت اور صلاحیت سے باراور ہیں۔ تاہم انہیں یہ بھی احساس تھا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں بلکہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ سارے زمانے کی مخالفت اور عداوت کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن انہیں اپنے سوا کوئی اور مرد میدان نظر نہیں آ رہا تھا۔ مرض وبائی صورت اختیار کر گیا تھا اور مسیحا خود بیمار تھے۔ ایک طرف کٹن کام اور اسراء کی مشکلات اور صعوبتیں تھی، نیز دنیا کے ہنگاموں سے نفور وہ مزاج تھا جسے عزلت گزینی نے ایک خاص سانچے میں ڈال دیا تھا۔ دوسری جانب فرض کا احساس تھا جو انہیں میدان میں نکلنے کی دعوت دے رہا تھا۔ ابھی وہ شش و پنج میں تھے کہ نیشا پور سے سلطان کا بلاوا پہنچا کہ وہ مدرسہ نظامیہ کی زمام صدارت سنبھالیں۔ یہ گویا اشارہ غیبی تھا۔ امام خلوت و عزلت ترک کر کے پھر میدان علم و عمل میں پہنچ گئے۔ امام غزالی 11 برس کے بعد پھر مدرسہ نظامیہ میں زینت آرائے مسند درس تھے، مگر اس غزالی اور 11 برس پہلے کے غزالی میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ 11 برس پہلے کے غزالی میں محض ایک فلسفی مناظرہ اور جاہ و عزت کے طلبگار صاحب علم تھے، جن کے سامنے متکلمانہ مشگافیوں، فلسفیانہ مباحث، مناظروں اور بے روح درس و تدریس کے سوا اور کوئی مقصد نہ تھا۔ لیکن اب وہ ایک مصلح، مجدد اور انقلابی غزالی تھے، امت کے طبیب اور مسیحا، جن کا ہاتھ امت کی نبض پر تھا، جس کے امراض کے مداوی کی فکر انہیں مضطرب اور بے قرار کیے دیتی تھی۔ درس و تدریس کا شغل تھا یا تالیف و تصنیف کا سلسلہ، اب ان سب کا مقصود ایک تھا، اصلاح فکر اور کردار کی درستگی۔ وہ خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میری پہلی اور موجودہ حالت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پہلے میں اس علم کی اشاعت کیا کرتا تھا جو حصول جہاں کا ذریعہ ہے، یہی میرے قول و عمل کا مقصود تھا اور میں اسی کی دعوت دیا کرتا تھا۔ اب میں اس علم کی دعوت دیتا ہوں جس سے جاہے تج دینا پڑتا ہے۔ اب میں اپنی اور دوسروں کی اصلاح چاہتا ہوں۔ اب امام غزالی نے اپنی ساری جد و جہد یونانی فلسفہ اور باطنیت کی فتنہ آرائیوں کے سدے باب اور اسلامی معاشرے کی فکری اور عملی غلط کاریوں پر تنقید اور اس کی اصلاح پر مرکوز کر دی۔ ان کا کام ہمہ جہتی تھا۔ اس کام کے نمایاں خد و خال یہ ہیں: انہوں نے یونانی فلسفے کے تناقضات پر اسی کے نقطہ نظر سے تنقید کی، اس کی کمزوریوں کو آشکار کیا اور استدلال کی قوت سے ان کے افکار و تخیلات کی بے معنی ثابت کی۔ اس طرح فلسفہ یونان کے اس رعب و طلسم کو توڑا جس کا مسلمانوں کا دانشور طبقہ بری طرح اسیر ہو چکا تھا۔ اب تک فلسفہ اور اس کے نظریات پر دفاعی انداز میں تنقید کی جاتی رہی تھی۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی پہلے فرد ہے جنہوں نے مدافعانہ لہجے کے بجائے جارحانہ انداز اختیار کیا۔ اسی طرح علماء کے اندر اس کے مقابلے میں جو احساس کمتری اور نفسیاتی عدم استحکام پیدا ہو گیا تھا، اسے نہ صرف دور کیا بلکہ ان کے اندر اپنے عقائد و افکار پر اعتماد و یقین پیدا کیا۔ عقلیت پرستی کے تارو پود بکھیرے اور اسلام کے اصول و عقائد کو عقلیت پرستی کے نام پر جس طرح توڑا اور مسخ کیا جا رہا تھا، جس کے نتیجے میں بے اعتقادی جنم لے رہی تھی، اس کا گہرا تجزیہ کیا اور مسلمانوں کو عقلی استدلال کے ذریعے بتایا کہ تمہارے دینی عقائد کا اس بات
نام نہاد معقولات کو اپنانے پر منحصر نہیں ہے، اس کے ساتھ ہی باطنیت کی فکری اور سیاسی بنیادی پر ضرب کاری لگائی، جس نے بظاہر ایک نیا فلسفہ اور علم کلام اور نئی اصطلاحات وضع کر لی تھی، لیکن در حقیقت ان سب کی شاخیں اجمی اور یونانی فلسفے کی جڑوں سے ہی پھوٹتی تھی۔ مسلمان معاشرے کے ایک ایک طبقے پر کڑی تنقید کی اور ان اسباب و عوامل کی نشاندہی کی جو مسلمانوں کے دینی اور اخلاقی انحطاط و زوال کے پیچھے کام کر رہے تھے۔ امام کے نزدیک مسلمان معاشرے میں پھیلی ہوئی دینی، اخلاقی اور معاشرتی خرابیوں اور مقاصد کے سب سے بڑے ذمہ دار علماء اور حکمران تھے۔ انہوں نے ان دونوں طبقات پر کڑی نکتہ چینی کی، خصوصاً علماء کی کمزوریوں اور ذمہ داریوں پر سیر حاصل تنقید و تبصرہ کیا۔ مزید برآں دولت مندوں اور عوام الناس کے کردار و اعمال کا ناقدانہ جائزہ لیا۔ اس طرح پورے نظام اجتماعی کے مقاصد، اس کی کمزوریوں اور امراض کی نشاندہی کی، اور اس میں نہ کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ کی اور نہ کسی مصلحت اور خوف کو خاطر میں لائے۔ فی الواقعہ یہ اس دور میں اتنا عظیم الشان کام تھا کہ امام غزالی ہی کو زیب دیتا تھا۔ امام کے وسیع علم، ان کی گہری بصیرت اور ان کے کام کی عظمت کا اندازہ کرنے کے لیے ان کی کتاب احیاء علوم والدین کا مطالعہ کافی ہے، جسے یورپ کے اہل علم تک نے خراج تحسین ادا کیا۔ یہ کتاب عقائد و فقہ، تزکیہ نفس اور تہذیب و اخلاق اور احسان و تصوف کے موضوعات سے بحث کرتی ہے، اور بلا شبہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے جو حق کے طلبگاروں کو مطمئن کرتا ہے۔ اس میں کمال کی تاثیر ہے۔ مولانا شبلی نے الغزالی میں اس کتاب کے اس پہلو کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے، احیاء العلوم میں یہ عام خصوصیت ہے کہ اس کے پڑھنے سے دل پر عجیب اثر ہوتا ہے۔ ہر فقرہ نشتر کی طرح دل میں چبھ جاتا ہے، ہر بات جادو کی طرح تاثیر کرتی ہے، ہر لفظ پر وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ یہ کتاب جس زمانے میں لکھی گئی، خود امام صاحب تاثیر کے نشے میں سرشار تھے۔ اس کتاب کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ امام غزالی کی نظر اپنے دور کے اجتماعی زندگی پر وسیع بھی تھی اور گہری بھی تھی۔ وہ اس اجتماعی زندگی کی خرابیوں کا بنیادی طور پر ذمہ دار علماء کو قرار دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے نزدیک سلاطین و حکام میں پھیلے ہوئے بگاڑ کا سبب بھی علماء ہیں کہ وہ اپنے فرائض سے غفلت بھی برتتے ہیں اور ان کے مقابلے میں کمزوری اور مداہنت کا مظاہرہ بھی۔ علماء کی اس ذمہ داری کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، رعیت کی خرابی کا سبب سلاطین کی خرابی ہے اور سلاطین کی خرابی کا سبب علماء کی خرابی ہے۔ اگر خدا ترس قاضی اور علماء حق ہوتے تو سلاطین اس طرح نہ بگڑتے، ان کو علماء کی روک ٹوک کا کھٹکا ہوتا۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علماء کی خرابی کا سبب یہ بیان کرتے ہیں کہ ان علماء میں اکثر دنیا کے لٹیرے بن چکے ہیں اور دولت و جاہ کی طلب ان کی زندگی کا مقصد قرار پا چکا ہے، اور اس چیز نے ان سے جرت حق گوئی چھین لی ہے۔ مزید یہ کہ ان کے قول و عمل میں تضاد پیدا ہو گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں، طمع دنیا نے علماء کی زبانیں گنگ کر دی ہیں اور وہ خاموش ہو گئے ہیں، اگر بولتے بھی ہیں تو ان کے قول اور عمل میں مطابقت نہیں ہوتی، اس لیے ان کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر آج بھی خلوص اور صداقت سے کام لیں اور علم کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں تو ان کو ضرور کامیابی ہو، کیونکہ رعیت کی خرابی سلاطین کی خرابی کا نتیجہ ہے اور علماء کی خرابی کی وجہ دولت اور جاہ کی محبت کا غلبہ ہے، اور جس پر دنیا کی محبت غالب آ جائے وہ سلاطین اور ایمان اور اکابر کا احتساب تو کیا کرے گا، ادنا درجے کے لوگوں کا بھی محاسبہ اور روک ٹوک نہیں کر سکتا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے زندیقوں اور ملحدوں کو صاحب ایمان اور کافروں کو مسلمان بنایا، جس نے عوام و خواص کی اصلاح اور تربیت کا سامان کیا اور معاشرے کے اندر اخلاق و حسن اور کردار کی روح پھونکی، مگر بائیں ہمہ وہ اپنے ہم عصر علماء کے ہاتھوں سے مامون و موسون نہ رہ سکا۔ انہوں نے مصر کے بازاروں میں احیاء کے نسخے جلائے اور امام کی سخت مخالفت کی، انہیں ضال اور مضل ٹھہرایا، لیکن یہ تو معاصرانہ چشمک کا نتیجہ تھا یا پھر مسلکی تعصب کا المیہ۔ جب امام غزالی انتقال کر تو انہی لوگوں نے شہادت دی کہ امام غزالی حجت الاسلام تھے اور ان کی کتاب اس لائق ہے کہ آب زری سے لکھی جائے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی دوسری مرتبہ مدرسہ نظامیہ میں تھوڑی مدت ہی رہے۔ اس زمانہ میں ایک باطنی کے ہاتھوں
نظام الملک کے بیٹے اور سلجوقی سلطنت کے وزیر اعظم فخر الملک کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اس حادثے کے تھوڑے دن بعد امام مدرسہ نظامیہ سے مستعفی ہو گئے اور اپنے وطن طوس چلے گئے، جہاں انہوں نے ایک مدرسہ اور خانقاہ کی بنیاد ڈالی اور علم کی روشنی سے ذہنوں کو منور اور تربیت کی سان پر سیرت اور کردار کو صقل کرنے میں مصروف ہو گئے۔ امام غزالی اپنے عہد کے عظیم ترین صاحب علم و فضل تھے۔ ان کے چلے جانے سے مدرسہ نظامیہ کی زینت اور سنگار جیسے رخصت ہو گیا۔ خلیفہ المستنصر باللہ سلجوقی سلطان سنجر بن مالک شاہ اور وزیر اعظم قوام الدین نظام الملک نے امام غزالی کو خطوط لکھے کہ آپ تو جہاں بیٹھ جائیں گے وہیں اپنی شان پیدا کر لیں گے، لیکن یہاں مدرسہ نظامیہ جو سلطنت عباسیہ کی زیب و زینت اور بغداد کے ماتھے کا جھومبر ہے، آپ کے بغیر اپنی عظمت سے محروم ہو چکا ہے۔ تشریف لائیں اور اس کی مسند عالیہ کو زینت بخشیں۔ امام نے ان خطوط کے جواب میں معذرت کر دی اور لکھا کہ یہاں طوس میں 150 طالب علم تحصیل علم میں مصروف ہیں۔ یہ لوگ جو سلطنت کے دور دراز گوشوں سے یہاں آئے ہیں، انہیں میں نہیں چھوڑ سکتا، اور اگر بغداد سے ساتھ لے چلوں تو ان کو زحمت ہوگی، اور دوسرے جب میں بغداد میں تھا تو میرے اہل و عیال نہ تھے، اب بال بچوں کا جنجال ہے اور یہ لوگ ترک وطن کی زحمت نہیں اٹھا سکتے۔ تیسرے، میں نے مقام خلیل پر 3 باتوں کا عہد کیا تھا کہ میں کبھی بحث و مناظرہ نہیں کروں گا، دربار خلافت میں حاضری نہیں دوں گا، اور یہ دونوں باتیں بغداد میں رہتے ہوئے ممکن نہیں۔ تیسری بات جس کا میں نے عہد کیا تھا یہ تھی کہ میں مشاہرہ اور وظیفہ قبول نہیں کروں گا، اور یہ وہاں اس لیے ممکن نہیں کہ بغداد میں میری کوئی جائیداد نہیں جس پر میں گزر بسر کر سکوں۔ امام کو طوس میں سکونت اختیار کی یہ زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ پیک اجل آ پہنچا، اور امام نے نہایت اطمینان و سکون کے ساتھ جو اہل اللہ کا خاصہ رہا اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ان کے چھوٹے بھائی احمد غزالی اس قابل رشک موت کی تصویر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں، میرے بھائی ابو حامد دوشنبہ کے دن صبح کے وقت بستر خواب سے اٹھے، وضو کیا، نماز فجر ادا کی، پھر کفن منگوایا اور آنکھوں سے لگا کر فرمایا آقا کا حکم سر آنکھوں پر، یہ کہہ کر قبلہ رو لیٹ گئے۔ لوگوں نے دیکھا تو روح پرواز کر چکی تھی۔ امام غزالی دوسرے تمام ائمہ صلحاء کی طرح زہد و متورع تو تھے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ بڑے بے باک اور حق گو بھی تھے۔ ان کا زمانہ مطلق العنان بادشاہوں کا زمانہ تھا، جنہوں نے اپنے آپ کو قوانین سے بالاتر قرار دے لیا تھا۔ ان پر اعتراض کرنا اپنے آپ کو موت کے منہ میں دینے کے مترادف تھا، لیکن امام نے پوری جرت کے ساتھ بادشاہوں، ان کے حکام اور نظام حکومت پر کھلے عام تنقید کی، ان کی ایک ایک کمزوری اور کوتاہی پر گرفت کی۔ یہ سلاطین و حکام لوگوں کے ضمیر بھاری عطیات اور مناصب دے کر خریدا کرتے تھے۔ اس خرید و فروخت میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ حصہ لیتے اور اس میں ذرا برابر کراہت محسوس نہ کرتے۔ امام غزالی نے اس پر سخت تنقید کی اور سلاطین و حکام کے اموال کو ناجائز اور حرام قرار دیا۔ چنانچہ احیاء العلوم الدین میں لکھتے ہیں، بادشاہوں کے مال آج کے زمانے میں بالخصوص حرمت سے خالی نہیں ہیں۔ حلال مال ان کے پاس یا تو سرے سے ہوتا ہی نہیں یا بہت کم ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ لکھتے ہیں، آج سلاطین انہی لوگوں کے ساتھ یہ فیاضی کرتے ہیں جن کے بارے انہیں امید ہوتی ہے کہ وہ ان سے کام لے سکیں گے، ان کے لیے سہارا بنیں گے اور ان سے اپنی اغراض پوری کرا سکیں گے۔ ان سے ان کے درباروں اور مجلسوں کی رونق بڑھے گی اور وہ ہمیشہ دعا گو، ثنا خوانی اور حاضر و غائب ان کی تعریف و توصیف کیا کریں گے۔ اگر کوئی شخص اس کے لیے تیار نہیں ہوتا تو وہ خواہ امام شافعی کے مرتبے کا ہو، یہ سلاطین ایک پیسہ بھی اس پر خرچ کرنا گوارا نہیں کریں گے۔ اس لیے بادشاہوں سے ایسے مال کا قبول کرنا بھی جائز نہیں جس کے متعلق یہ علم ہو کہ وہ حلال ہے، اس لیے کہ اس کے وہ نتائج ہوں گے جن کا اوپر ذکر ہوا ہے۔ اس مال کا کیا کرنا جس کے متعلق حرام اور مشتبہ ہونا صاف ظاہر ہو۔ امام غزالی نے یہاں تک فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سلاطین و حکام سے الگ تھلگ رہیں اور ان کے غلط کردار سے بغض رکھیں اور ظالمانہ افعال سے نفرت کریں۔ تو دوستو یہ تھے امام غزالی رحمت اللہ تعالی، جن کی زندگی کے مختلف پہلو آپ کے سامنے بیان کیے گئے،
امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل ایس انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔